اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نماز توبہ کون سی نماز ہے؟ نماز توبہ کو کب ہمیں پڑھنا چاہیے؟ نماز توبہ کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے احادیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ ہر انسان خطا کار ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ابن آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورۃ شعراء میں آتا ہے، وہ ہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے، گناہوں کی کثرت کے باوجود توبہ قبول کرنے والا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، بے شک تو جب تک مجھے پکارے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا، جو بھی گناہ تجھ سے ہوں گے میں تجھے بخشتا رہوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں پرواہ کیے بغیر تجھے بخش دوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آئے اور اس حال میں مجھ سے ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں تجھے ان گناہوں کے بقدر بخشش عطا کروں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب گناہ معاف فرما سکتا ہے، اس لیے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دن رات توبہ قبول فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے۔ جان نکلنے سے پہلے تک توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک اس کی روح حلق تک نہ پہنچ جائے، تو انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی کوئی گناہ کر بیٹھے پھر اچھی طرح وضو کر کے کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے، تاکہ انسان کے دل پر گناہوں کا بوجھ نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، ایسے لوگوں سے جب کوئی فحش کام ہو جاتا ہے یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، وہ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکے، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، جو نماز انسان پڑھے توبہ کے لیے وہ بہت عمدگی سے پڑھے، اس طرح کی خشوع خضوع ہو، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 یا 4 رکعت پڑھے اور ان میں اچھے انداز سے ذکر و اذکار اور خشوع خضوع کرے، پھر اللہ سے بخشش طلب کرے تو اس کو بخش دیا جائے گا۔ تو نماز توبہ پڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وضو بھی بہت اچھا ہو اور نماز بھی توجہ سے پڑھی جائے، یعنی جب انسان سے گناہ ہو، گناہ کا بوجھ دل پر ہو، کسی طرح کی پریشانی ہو، کاموں میں رکاوٹ آ رہی ہو، انسان کو اس کے گناہ ستا رہے ہوں اور غمگین کر رہے ہوں، ڈپریشن میں مبتلا کر رہے ہوں، تو انسان اچھے سے وضو کر کے اچھے سے نماز پڑھے اور اللہ سے رو رو کر دعا کر لے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔